السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 17 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 17۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تکرمون الیتیم، تم عزت دیتے یتیم کو۔ ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو۔ کلا، یہ لفظ آتا ہے جہاں پر زوردار نفی کی جا رہی ہو کسی بات کی، اس کے لیے ہرگز نہیں مطلب ہے اس کا، اور ڈانٹ والا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے اس میں۔ پھر آگے آپ دیکھیں آ رہا ہے بل آیا مبارکہ میں، اور بل جس کا مطلب بلکہ، اور یہ آتا ہے وہاں جہاں پر پہلی بات کو ترک کر کے اس کی جگہ کچھ اور کہا جائے، یعنی پچھلی بات کی نفی کر دی جائے اور اگلی بات پر فوکس کرایا جا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ میں کلا، ہرگز نہیں۔ کیا ہرگز نہیں؟ اس کے لیے ہم آیہ نمبر 15 اور 16 کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آیہ نمبر 15 میں آتا ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور پھر آیہ نمبر 16 میں آ رہا ہے اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب بیان القرآن میں لکھا گیا کہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں آیات میں کوئی شرک کی آلودگی نظر نہیں آتی۔ تو بظاہر یہ جو دونوں باتیں ہیں ان دو آیات میں بیان کی جا رہی ہیں یہ توحید کے عین مطابق ہیں، کیونکہ رزق کی فراخی کی بات کی تب بھی انسان نے اسے اپنے رب کی ذات سے منسوب کیا، اور اگر رزق کی تنگی کی بات کی تو اسے بھی اپنی رب کی ذات سے منسوب کیا، کسی اور الہ کی بات نہیں کی گئی۔ بظاہر یہ جو بات ہے ان آیات میں کی گئی یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو کہ سورہ آل عمران 26 ہے اس کا ہی اقرار ہے، جہاں پر آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب کوسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر ان دو آیات میں جو بیان کردہ رویہ ہے اس کو کیوں قابل مذمت ٹھہرایا گیا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی دنیا میں میسر ہے اسے عزت مت سمجھے، پھر کیا سمجھے؟ امتحان۔ یہ سب چیزیں انسان کے ٹرائل کے لیے ہیں، انسان کی آزمائش ہیں۔ اگر تنگی ہے تو اس کو ذلت مت سمجھے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی ٹرائل ہے انسان کا۔ تو اب بات برابر ہے، دونوں طرح ہی سے انسان کی آزمائش ہے، یہ بھی ٹرائل ہے اور وہ بھی ٹرائل ہے۔ جس نے عزت سمجھا اس نے بھی دھوکہ کھایا، جس نے اپنی غربت کو ذلت سمجھا اس نے بھی دھوکہ کھایا۔ تو یہاں پر اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ توحید جو ہے وہ تو برقرار ہے، انٹیکٹ ہے۔ اب دونوں آیات میں ایک کامن ورڈ آ رہا ہے اِذَا مَبْتَلَاهُ، یعنی جب اسے آزمائش میں ڈالا۔ اصل کامیابی جو ہے وہ عزت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اصل عزت کا معیار جو ہے وہ امتحان میں پورا اترنا ہے۔ اصل عزت ملے گی جب ہم اپنے امتحان میں
آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوں گے. اور اس امتحان کا رزلٹ کب آئے گا؟ کامیابی اور ناکامی کا پتہ کب چلے گا؟ یوم التغابن، قیامت کے روز، جو ہار جیت کا دن ہوگا. تو نعمتوں کی فراوانی ہو، مال و دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، عیش و عشرت، آسانی ہو، تو یہ سب امتحان ہے. اور اگر تکلیف ہے، رنج ہے، غم ہے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی سب امتحان ہے. دونوں طرح سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے. بیان القرآن میں لکھا گیا کہ انسان کے ذہن میں یہ کوسچن آ سکتا ہے جو بہت آبویس ہے کہ پہلا امتحان جو ہے وہ آسان ہے دوسرے امتحان کی نسبت. پہلا امتحان یعنی کہ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے، آسانی ہے، عزت ہے، تو وہ تو آسان ہے. اور اگر کسی کے پاس دولت کی کمی ہے، مطلب غربت ہے، فاقہ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تو یہ والا امتحان مشکل ہے. تو یہاں پر انہوں نے لکھا، ڈاکٹر اسرار نے، زیادہ مشکل امتحان ہے پہلا امتحان مال و دولت کے ساتھ آسانی والا، کیونکہ وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے. جب انسان مشکل میں، تنگی میں ہوتا ہے، پھر تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مال مقدار میں کم ہو مگر کفایت کر جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. تو مال کی زیادتی یا آسانیاں آپ کو، یا شہرت، عزت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے بہت سارے چانسز ہیں کہ غافل کر دیں. اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا اور بے پناہ تشدد آپ پر کیا گیا، کہ مورخین نے لکھا کہ اگر ہاتھی پر بھی ویسا تشدد کیا جاتا تو وہ بلبلا اٹھتا، لیکن آپ نے وہ اذیت کمال صبر و استقامت سے برداشت کی اور اس دوران آنکھوں میں کبھی آنسو تک نہ آنے دیا. پھر دوسرے خلیفہ کا دور آیا اور آپ کو رہائی مل گئی اور اس نے بطور نذرانہ اشرفیوں کے توڑے پیش کیے، تو آپ رحمۃ اللہ بے اختیار اس پر رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ یا اللہ، تیری یہ آزمائش بہت سخت ہے، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. تو یہ والا جو امتحان ہے یہ زیادہ سخت ہے. اور پھر یہ کہ ہدایت انسان کو اس کی طلب کے مطابق ملتی ہے. جو جتنی سچی طلب رکھتا ہے اسے اتنی ہی ہدایت ملتی ہے. اور پھر ہدایت کے درجے مینشن کیے گئے ہیں یہاں پر. پہلا درجہ کہ جو بھی اللہ کی طرف تنگی ہے وہ بھی اس نے کہہ دیا اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر فراوانی ہے تو بھی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں پر توحید پوری ہو گئی. یہ تو پہلا درجہ ہے، یعنی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہے وہ من جانب اللہ ہے. اب اس کے آگے بھی درجے ہیں کہ اگر کوئی یہ ایڈمٹ کرے کہ یہ جو عزت ہے یا یہ جو تنگی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، یہ سب امتحان ہے اور میرے رب کی طرف سے ہے، یعنی وہ اس سب چیز کو، اگر کامیابی ہے، مال و دولت ہے تب بھی، اور ناکامی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے تب بھی، وہ اس کو ایک امتحان کنسیڈر کرے. یہ ہدایت کا ایک اگلا لیول ہے. اور پھر اس کے آگے ایک اور لیول بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے کہ فراوانی والا امتحان مشکل ہے اور تنگی والا امتحان آسان ہے. الحمدللہ، کلا یعنی کہ ہرگز نہیں، اس کو ہم نے دیکھ لیا. بل کے ذریعے جو پچھلی بات کی نفی کی جا رہی ہے اس کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. اب اگلی کون سی وہ بات ہے جس پر بل کے ذریعے فوکس کرایا جا رہا ہے؟ بل کے بعد آ رہا ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. مطلب جو اچھے کام تمہارے کرنے کے ہیں، جو تمہیں پریکٹیکلی کرنا چاہیے، وہ تم عمل ہی نہیں کر رہے. اور عمل کی باتوں میں یہاں پر جو سب سے پہلے بات کی گئی وہ یتیموں کے بارے میں بات کی گئی، اور لفظ اکرام آ رہا ہے یہاں پر کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، جو خیال رکھنے سے بھی اوپر کی بات ہے.
یتیم کون ہے؟ جو تنہا ہو، اکیلا ہو، جس کا باپ فوت ہو جائے، کوئی والی وارث نہ ہو۔ اور اکرام کے معنی کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ خیال رکھنے سے اوپر کی بات ہے، تو اس میں کیا کیا شامل ہے۔ اکرام جو ہے یہ عربک ورڈ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے عزت دینا، توقیر کرنا یا نوازنا۔ اب کسی کی خاطر مدارت کرنا بھی اس میں شامل ہے، قدر کرنا، اس کے ساتھ احترام اور وقار کے ساتھ پیش آنا۔ اگر اس کو مفصل طور پہ میں بیان کروں تو اس میں آئے گا کسی کو آنر کرنا، آنر دینا، عزت دینا، یعنی کسی کی قابلیت، حیثیت یا کسی بھی وجہ سے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کا احترام کرنا۔ پھر آگے آ جاتا ہے توقیر کرنا، عزت سے آگے توقیر کرنا، یعنی اس کو رسپیکٹ کرنا۔ اب اس کے ساتھ شفقت اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ پھر اس سے آگے نوازنا، یعنی کسی کو انعام سے سرفراز کرنا یا اس کو کچھ عطا کرنا۔ پھر خاطر تواضع کرنا، ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی اور خاطر مدارات کرنا۔ تو یہاں پر اب ہمارا فوکس کرایا جا رہا ہے کہ یتیموں کا اکرام کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ واقعی ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو عزت کہاں دی جاتی ہے؟ اس شخص کو جو تنہا ہو، اکیلا ہو، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ ہم لوگ تو رسپیکٹ دیتے ہیں جو صاحب حیثیت ہو، امیر ہو، فائنینشلی اسٹرانگ ہو۔ تو جو فائنینشلی ویک ہے یا کسی بھی حوالے سے کمزور ہے، ہمارا معاشرہ اس کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دیتا جس کا ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں مہمان آئیں، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کچھ مہمان انوائٹڈ ہیں اور وہ بہت اچھی فیملی سے، اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بہت ویل آف ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، روپے پیسے والے امیر ترین لوگ ہیں۔ تو اب فکر اس بات کی ہمیں ہوگی کہ ہم ان کو اپنا بیسٹ سرو کریں، اور نت نئی ڈشز بنوائی جائیں گی اور خوب اہتمام ہوگا ان کے لیے کھانے کا۔ اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں کہ اگر کسی غریب کو ہم کھانا کھلائیں، کوئی غریب آ جائے گھر پہ یا ایون ہمارے انوائٹ کرنے پہ ہی آ جائیں، تو کیا ہم اس کو اسی طریقے سے سرو کریں گے جس طرح ہم نے جو ہے دوسری فیملی کو سرو کیا؟ ان کے لیے ہم کتنا اہتمام کریں گے؟ غریب مسکین لوگوں کے لیے ان کے لیے کتنی نت نئے ڈشز بنوائی جائیں گی؟ تو ہم سب کو یہاں پر اپنا احتساب کرنا ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ مہمان نوازی کرنی ہے ہم نے لوجہ اللہ ہم نے سرو کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے سٹیٹس کو دیکھ کر سرو نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو توفیق دیں، آمین۔ تو ایسے لوگوں کو اکرام دینا، عزت دینا جن کا خاندان کمزور ہے مالی طور پر یا کسی اور اعتبار سے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو سپورٹ کرنے والا انہیں کوئی نہیں ہے، تو ان کو اگر سپورٹ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، تو یہ ہے اصل نیکی جس کا ہم سے ریکوائر بھی کیا جا رہا ہے اور ہمیں ریئلائز کرایا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائیں اور ہمیں پریکٹیکلی جو ہے اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔